كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ معزز سامعین اکرام، عزیز بچوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم لوگ آج اس وقت مسجد عباد الرحمن کے اندر رمضان ورکشاپ کے تعلق سے جمع ہوئے ہیں اور کچھ اہم باتوں کو اس سے پہلے آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے جنت کے جو 8 دروازے پائے جاتے ہیں ان دروازوں کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کروں، چونکہ یہ بھی بہت ہی اہم چیز ہے۔ سبھی کو معلوم ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں، لیکن اگر پوچھا جائے کہ جنت کے جو 8 دروازے ہیں ان کا نام بتائیے تو شاید کہ بہت کم لوگ ہوں گے جو 8 دروازوں کے نام بتا سکتے ہیں۔ یا اسی طرح سے جہنم کے جو 7 دروازے پائے جاتے ہیں ان دروازوں کے بارے میں اگر سوال کیا جائے تو ہر کوئی تو یہ بتا سکتا ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، لیکن دروازوں کا نام کیا ہے یہ بہت مشکل ہے بتانا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ انہی باتوں کو آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات رہے، جب بھی کوئی آپ سے سوال کرے کہ جنت کے کتنے دروازے ہیں تو آپ ان کے سامنے یہ بیان کیجئے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اب اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ آپ نے جنت کے دروازوں کے بارے میں بتا دیا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، تو کیا آپ ان دروازوں کو گنا سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں؟ یہ اسی وقت ہوگا جب آپ کے سامنے اس بات کو پیش کیا جائے گا، رکھا جائے گا۔ تو آئیے ایک ایک کر کے جنت کے 8 دروازوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کے سامنے جو جنت کے 8 دروازے ہیں اس کو پیش کروں گا، پھر اس کے بعد اس جگہ پر بورڈ پر 8 دروازوں کا نام لکھا جائے گا اور پھر یکے بعد دیگرے آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ کو بلا کر کے اس جگہ پر پوچھا جائے گا۔ اس لیے بالکل مائنڈ لگا کر کے، ذہن لگا کر کے سننے کی کوشش کرنا، اور انشاءاللہ پرائز بھی، انعام بھی آپ کو دیا جائے گا۔ اگر 8 دروازہ بر وقت آپ گنا سکتے ہیں میرے بیان کرنے کے بعد تو انعام تو ملنا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلتے ہیں جنت کے پہلے دروازے کی طرف، کیونکہ جنت میں جانا ہے نا، جانا ہے کہ نہیں جانا؟ ہاں، تو جنت کا پہلا دروازہ باب الصلاح ہے۔ باب الصلاح یعنی نماز کا دروازہ۔ جنت کے پہلے دروازے کا نام حدیث کے اندر باب الصلاح رکھا گیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے نماز کا دروازہ۔ اسی طرح سے جنت کے دوسرے دروازے کا نام باب الجہاد ہے۔ باب الجہاد جنت کے دوسرے دروازے کا نام ہے۔ اور تیسرا دروازہ جس کے لیے ہم اور آپ تیاری کر رہے ہیں، 1 مہینہ کیا 20 دن بچے ہوئے ہیں، وہ چند دنوں کے اندر ہمارے سروں پر رمضان کا مہینہ آئے گا اور ایسے لوگ اس دروازے سے داخل ہوں گے جس کا نام باب الریان ہے۔ تو جنت کے تیسرے دروازے کا نام باب الریان ہے۔ باب الریان یہ جنت کے تیسرے دروازے کا نام ہے۔ چوتھا دروازہ
اس دروازے کا نام باب الصدقہ ہے۔ باب الصدقہ، جو صدقات و خیرات ہم اور آپ کرتے ہیں، اس کے کرنے کی وجہ سے اس دروازے سے بھی ہم داخل ہوں گے۔ ابھی میں تشریح کرتا ہوں، پہلے دروازے کا نام سنیے۔ اور جنت کے 5ویں دروازے کا نام باب المتوکلین ہے۔ باب المتوکلین ہے جنت کے 5ویں دروازے کا نام۔ 6ٹھے دروازے کا نام باب بر الوالدین، یعنی والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ اس کے لیے بھی ایک دروازہ جنت کے اندر قائم کیا گیا ہے، ایک دروازہ موجود ہے۔ 7واں دروازہ باب الذکر ہے۔ باب الذکر ہے، جو ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں، اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے ایک دروازہ بنا رکھا ہے۔ اور جنت کے 8ویں اور آخری دروازے کا نام باب التائبین ہے، توبہ کرنے والوں کے لیے دروازہ۔ ابھی لکھواتا ہوں، پریشان مت، پہلے غور سے سنو، اس کے بعد یہاں پر لکھا جائے گا، پھر لکھنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جنت کے 8 دروازے ہوئے۔ کتنے دروازے؟ 8 دروازے ہوئے۔ اب ایک ایک کی تشریح تھوڑا وضاحت کے ساتھ پیش کرتا ہوں، تاکہ یہ 8 دروازہ اور 8 دروازے کا مطلب کیا ہے، کون لوگ داخل ہوں گے، یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن کے اندر آ سکے۔ تو پہلا دروازہ جیسا کہ میں نے بیان کیا، اس کا نام باب الصلاح ہے۔ اس دروازے سے وہ لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کی ہوگی، جنہوں نے 5 وقتہ نماز پڑھنے کا اہتمام کیا ہوگا، 5 وقت کی نمازوں کو پڑھ کر کے اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کیا ہوگا، وہ باب الصلاح سے داخل ہوگا۔ کس سے؟ باب الصلاح سے، یعنی نماز کے دروازے سے وہ آدمی یا وہ عورت جنت کے اندر داخل ہوں گے یا داخل ہوں گی۔ اور دوسرا دروازہ باب الجہاد ہے۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، دین اسلام کو ترقی پر پہنچانے کے لیے یا کفر کا خاتمہ کرنے کے لیے جو لوگ اللہ رب العالمین کی راہ میں نکلتے ہیں جہاد کرنے کے لیے، ایسے لوگوں کو باب الجہاد کے دروازے سے داخل کیا جائے گا۔ تو جنت کے دروازے میں سے یہ دوسرا دروازہ ہے جس کا نام باب الجہاد ہے۔ اور تیسرا دروازہ باب الریان، جو لوگ رمضان جیسے مقدس مہینے کا روزہ رکھتے ہیں، جو لوگ رمضان کی اہمیت و فضیلت کو سمجھ کر رمضان کے مہینے کا روزہ رکھتے ہیں، ان کو کس دروازے سے داخل کیا جائے گا؟ باب الریان سے داخل کیا جائے گا۔ کس دروازے سے؟ باب الریان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو داخل کرے گا جو رمضان کے مہینے کا روزہ نہیں رکھتے ہیں نا، رکھتے ہیں۔ جو لوگ رمضان کے مہینے کا روزہ رکھتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ باب الریان سے داخل کرے گا، یعنی ریان کے دروازے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے روزے داروں کو داخل کرے گا جو روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، دکھانے کے لیے نہیں، صرف کھانا پانی روک کر نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ان کے روزوں کے اندر اخلاص ہوگا، تقوی ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، دکھاوا نہیں ہوگا، یعنی خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے جو روزہ رکھے گا، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس دروازے سے داخل کرے گا؟ باب الریان سے داخل کرے گا۔ تو جنت کا یہ تیسرا دروازہ ہو گیا۔ اب چوتھا دروازہ باب الصدقہ ہے۔ صدقہ معلوم ہے نا؟ نہیں معلوم ہے تو ایسے ایسے کر رہے ہو۔ ہاں، صدقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ہم اپنے پاکیزہ مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں۔
مثال کے طور پر کوئی چندہ کرنے آ گیا، ہم اپنے مال کو دے دیے، یا اسی طرح سے کوئی غریب ہے ہمارے محلے کے اندر، ہم نے اس کے کھانے کا انتظام کر دیا، اس کے کپڑے کا انتظام کر دیا، یا اور جو پریشانی اس کے اوپر تھی ہم نے دے دیا، یا اسی طرح سے یتیم ہے، بیوہ ہے، مسکین ہے، ان کی ہم نے ہیلپ کر دی، مدد کر دی، تو اسی کو صدقہ کہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس دروازے سے داخل کرے گا؟ باب الصدقہ سے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو داخل کرے گا۔ تو یہ جنت کا چوتھا دروازہ ہے، ایک ایک دروازے کو مائنڈ میں، ذہن میں رکھتے رہیے۔ پانچواں دروازہ باب المتوکلین، معلوم ہے متوکلین کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ کس پر؟ اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھتے ہیں، کسی پیر پر نہیں، کسی بزرگ پر نہیں، کسی مزار پر نہیں، بلکہ ان کا بھروسہ کس پر ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات پر ہوتا ہے۔ کوئی بیماری ان کو آتی ہے تو ان کے دل کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، یہ بھروسہ اور یہ اعتماد ہوتا ہے کہ بیماری دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، اور وہی بیماری سے شفا بھی دینے والا ہے، یا اسی طرح سے رزق دینے والا اللہ رب العالمین ہے، یا اسی طرح سے کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی آتی ہے تو اس مصیبت کو ڈالنے والا بھی اللہ ہے، اور اس کا خاتمہ کرنے والا، مٹانے والا، ختم کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کو باب المتوکلین کے دروازے سے داخل کیا جائے گا۔ کس سے؟ باب المتوکلین کے دروازے سے داخل کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد چھٹی چیز باب بر الوالدین، پتہ ہے؟ والدین کی نافرمانی کرنے والا نا، والدین کی اطاعت کرنے والا، والدین کی خدمت کرنے والا، والدین کی باتوں کو ماننے والا۔ آپ کے والدین، ادھر غور سے، آپ کے والدین بلا رہے ہیں، آپ ان کی بات کو مانتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، جس طرح سے وہ کہتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے آپ کرتے ہیں، آپ ان سے لڑتے نہیں ہیں، جھگڑتے نہیں ہیں، ان کی باتوں کو مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بیٹا اٹھو، 5 وقت کی نماز پڑھو، آپ نماز پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے والدین کی اطاعت کرتے ہیں، ہے نا؟ اور اگر ان کی بات نہیں مانتے ہیں، آپ کے والدین نمازی ہیں اور آپ بے نمازی ہیں۔ بے نمازی کا مطلب نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ کو کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھیے، اب اقرا کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں پڑھیں گے، تو کیا ہو گیا؟ یہ نافرمانی کرنا ہو گیا۔ اطاعت اور فرما برداری، والدین جو کہیں نیک کام کرنے کے لیے، اگر شرک کرنے کے لیے کہیں گے تو چھوڑ دینا کہ ہم نہیں مانیں گے کسی کی بات، لیکن اگر اطاعت اور فرما برداری جس سے اللہ خوش ہوتا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے خوش ہو، تو ایسے میں والدین کی اطاعت کرنی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس دروازے سے داخل کرے گا؟ باب بر الوالدین، باب بر الوالدین، یعنی والدین کی خدمت کرنے کے لیے جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے ایک دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا رکھا ہے، اور اس دروازے سے کس کو داخل کرے گا اللہ؟ کس کو؟ جو لوگ والدین کی بات مانتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو باب بر الوالدین سے داخل کرے گا۔ اور ساتویں چیز ہے، کیا ہے ساتویں؟ باب الذکر، باب الذکر، یعنی ہم جو دعا کرتے ہیں، جو ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم کے اندر آیتیں دعا کی شکل میں اتاری ہیں اس کو پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں، اس کے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کس دروازے سے؟ باب الذکر کے دروازے سے داخل کرے گا۔ باب الذکر سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو داخل کرے گا۔ کہاں پر؟ کہاں داخل کرے گا؟
باب ذکر سے کہاں داخل کرے گا؟ جنت کے اندر داخل کرے گا۔ تو یہ 7واں دروازہ ہوا۔ اب 8واں دروازہ ہے کسی کے مائنڈ میں؟ آپ خاموش رہیے، کس کو یاد ہے 8واں دروازہ؟ 7 ہو گیا۔ باب التائبین، باب التائبین، توبہ کرنے والے، یعنی جو لوگ توبہ کرتے ہیں، گناہ کر لیے، گناہ کرنے کے بعد کیا کیے؟ اللہ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہم کو بخش دے، توبہ کرتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، گڑ گڑاتے رہتے ہیں اپنے گناہ کو لے کر کے، اللہ ان کی دعا کو، توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے کس دروازے سے داخل کرے گا؟ باب التائبین۔ کیا ہے؟ کون سا دروازہ؟ ہاں، باب التائبین، توبہ کرنے والے لوگوں کے لیے ایک دروازہ بنا رکھا ہے۔ تو یہ جنت کے 8 دروازے ہوئے۔ کتنے ہوئے؟ جنت کے 8 دروازے ہوئے۔ ان دروازوں سے اللہ رب العالمین جس کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جائیں گی داخل کرے گا۔ اب ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر ایک آدمی سب کچھ کر لیتا ہے، جتنا میں گنایا ہوں، نماز پڑھ لیا، جہاد کر لیا، اور روزہ رکھ لیا، صدقہ کر لیا، بھروسہ کر لیا، والدین کی خدمت کر لیا، ذکر کر لیا اور توبہ کر لیا، تو کیا کوئی ایسا ہے جس کو سارے دروازوں سے داخل کیا جا سکتا ہے؟ ارے بولو نا، کس نے سوال کیا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی، آخر ایسا خوش نصیب شخص کون سا ہے جو جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ کہ میں اپنے بارے میں کہا تھا؟ کیا کہا تھا اللہ کے نبی نے؟ اے ابو بکر، میں امید کرتا ہوں کہ تم جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہوگے۔ ان کے اندر یہ خوبی اور یہ اچھائی پائی جاتی تھی، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ اسی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو بکر، تم جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہوگے۔ تو کیا یہ دروازہ 8 ایک ساتھ داخل ہونے کے لیے ابو بکر ہی کے ساتھ خاص ہے؟ صرف وہی داخل ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر انسان جس کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جائیں گی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، یہ ساری اچھائیاں، یہ ساری خوبیاں اگر پائی جائیں گی تو ہر مومن بندہ جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہو سکتا ہے۔ جنت کے 8 دروازوں سے ہر وہ آدمی داخل ہو جائے گا جس کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں پائی جائیں گی۔ تو آپ کے ذہن میں کچھ باتیں آئیں؟ اب سوال شروع ہو رہا ہے، کس کو 8 دروازہ یاد ہو گیا ہے؟ کھڑے ہو کر کے آ جائیے، بتائیے، آ جائیے، دیر مت کیجیے۔ پھر بولیں گے، ابھی 2 مرتبہ، ہم 4 مرتبہ بولیں گے، آپ آئیے۔ کیا؟ ارے یار، فون کے سامنے آؤ، کوئی دقت نہیں ہے۔ اچھا چلیے، کھڑے ہو، آ جائیے، جتنا یاد ہو آپ بول دیجئے۔ آ جاؤ، ادھر آؤ بیٹا، ڈرنا نہیں چاہیے، لا تحزن ولا تخاف۔ اور آگے آؤ۔ ہاں ماشاء اللہ۔ باب الریان، باب الصدقہ، باب البر الوالدین، باب التائبین، باب الذکر، باب الذکر ایک بچا ہوا ہے، ارے بالکل ایزی ہے، کس پر بھروسہ کرنا ہے؟ ہاں، متوکلین، بھروسہ، باب المتوکلین۔ تو یہ 8 دروازے کا نام ماشاءاللہ انہوں نے وہاں تک پہنچا دیا ہے، 7 تک پہنچ گیا ہے۔ چلیے بیٹھیے، اور آئیے، بیٹا انشو آ جاؤ، آؤ جی،
ہاں ایک چاکلیٹ آ جاؤ, آؤ بولو جی, آ جائیے. ریان آ جائے, ہاں آ جائیے جی شان, آپ ہی آئیے. ارے یار نہیں آیا تو پھر سے بولوں, کوئی دقت نہیں, ایک مرتبہ میں بولتا ہوں پھر. اگر آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو ایک مرتبہ سن لیجئے, اس کے بعد کھڑے ہو جائیے. پہلے دروازے کا نام باب الصلاح ہے. کیا نام ہے؟ باب الصلاح. دوسرے دروازے کا نام باب الجہاد ہے. ہاں باب الصلاح یعنی نماز کا دروازہ. پہلے دروازے کا نا, اس لیے میں نے تشریح کے ساتھ دوسری مرتبہ پیش کر دیا, ایک ایک کی وضاحت کیا. پہلے دروازے کا نام نماز کا دروازہ, دوسرے دروازے کا نام جہاد کا دروازہ, اور تیسرا کیا ہے؟ ریان, باب الریان, جو روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے. اور چوتھا دروازہ باب الصدقہ, جو صدقات و خیرات کرتے ہیں ان کے لیے. اور پانچواں دروازہ ہے جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں, اعتماد کرتے ہیں, جس کو باب المتوکلین کہتے ہیں. ٹھیک. اور اس کے بعد چھٹا دروازہ ہے جو لوگ اپنے والدین کی اطاعت کرتے ہیں, ان کی بات کو مانتے ہیں, باب و بر الوالدین. ٹھیک ہے. اور ساتواں دروازہ ہے ذکر کا, اللہ کو یاد کرنے کا, دعاؤں کے ذریعے سے یاد کرنے کا. تو ساتویں دروازے کا نام باب الذکر ہے. اور آٹھویں دروازے کا نام توبہ و استغفار کرنا, اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. یہ 8 دروازے ہوئے. اب آئیے جس کو یاد ہو وہ آ کر بتائیں. آ جاؤ بیٹا, آیا جتنا یاد ہوگا, 2 یاد ہوگا, 3 یاد ہوگا, یہ ایک یاد ہوگا, آئیے بتائیے, شرم مت کرنا. آ جاؤ بیٹا, آ جاؤ فاطمہ, یہاں پر بغل میں, اس کو لے دو. تیز بولو, کھٹ ایک دم تیز بولو. ہاں جنت کے 8 دروازے ہیں. ہاں ماشاء اللہ. باب الصلاح, باب الذکر, ہاں باب المتوکلین, ہاں باب المتوکلین, ہاں باب اگر عربی میں نہیں آتا تو اسے اردو میں بول دو. ہاں باب الذکر, ہاں باب الزکات, صدقہ, چلو ہاں ٹھیک. باب المتوکلین. ہاں. اور رمضان میں کس دروازے سے جو روزہ رکھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ باب الریان, باب الریان سے. ٹھیک ہے, چلو اچھا ہے, ماشاء اللہ, اچھی بات ہے, ویری گڈ. آ جاؤ اقرا ہو, آتا ہے نمبر. جنت کے 8 دروازے ہیں. ان دروازوں میں سے 8 دروازوں کا نام گنائیے. لیجئے اور آگے ادھر آؤ, باب الصلاح, تیز بولو. جنت کے 8 دروازے ہیں. ہاں باب الصلاح, باب الرحمن, بابر, ریان, ہاں اوکے, باب الجہاد, ہاں باب الجہاد. چلیے 3 ہو گیا, باب الصدقہ, 4 ہو گیا, ماشاء اللہ. ہاں باب المتوکلین, ہاں ماشاء اللہ, 5. انور بھائی کو خوش کر دو, اور چلو. باب الوالدین, ہاں چلو, 2 اور بچا ہے. ہاں باب التوبہ, ہاں ہاں چلو چلو بولو بولو بولو. باب التوبہ, چلو باب التوبہ, ہاں ہو گیا. ایک اور بچا ہے, باب کیا کرتے ہیں ہم. ہاں ماشاء اللہ, زبردست, بارک اللہ, ماشاء اللہ. آ جا بیٹا. تو جنت کے 8 دروازے ہیں, اور الحمدللہ ہماری پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی بہنیں بہت بہترین طریقے سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. آپ لوگ ان کی ہمت افزائی کیجیے. بولو بیٹا. جنت کے 8 دروازے ہیں. جنت کے 8 دروازے, سامنے یہاں دیکھو. ٹھیک ہے, جنت کے 8 دروازے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. باب الصلاح, باب الریان, باب التوبہ, باب الصدقہ, ہاں چلیے. باب ال, ہاں ہاں چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے. باب ال, ہاں ہاں چلو ٹھیک ہے, والدین. چلو, اور اس کے بعد متوکلین والا ایک ہے, بھروسہ کرنے والا.
ہاں اس میں دیکھ. اور ایک اور بچا باب الجہاد. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. چلیے ویری ویری گڈ. ہاں اب کس کو آ گیا بیٹا؟ تم کو آئیے اٹھ کر آ بیٹا. ارے ایسے کرو گے؟ آ جاؤ. ایک یاد ہے؟ اگر ایک یاد ہو تو ایک ہی بتاؤ, 2 یاد ہے تو 2 ہی بتاؤ. جتنا یاد آ رہا ہے آپ کو آپ گنا. اس مائک لو. ہاں ماشاء اللہ. باب الجہاد. ہاں باب الریان. ہاں 3 ہو گیا. ہاں اور لگائیے مائنڈ تھوڑا سا. باب الریان تک پہنچ گئے. پھر اس کے بعد ہاں ہاں بولو بولو, نکل رہا ہے منہ سے. بابوس. ہاں بولو تیز بولو. صحیح ہے تیز بولو. ہاں پھر اس کے بعد 4 تو آپ بیان کر دیے. اور آگے بڑھیے. نہیں یاد ہے؟ چلیے تب بھی ماشاء اللہ اچھی بات. آ جاؤ بیٹا. آ جاؤ, آپ ہی آ جاؤ, ورنہ آفتاب کہیں گے نا انصافی کر رہے ہیں, ہم کو نہیں بلا رہے ہیں. آ جاؤ. اب جیسان کو بھی بلانا ہے ابھی. جنت کے 8 دروازے ہیں. باب الصلاۃ, باب الجہاد, باب الذکر, باب المتوکلین, باب الجہاد, باب الریان, باب الوالدین, باب المتوکلین. ہاں باب الزکوٰۃ. چلو صدقہ ہو زکوٰۃ کو. چلیے اچھی بات ماشاء اللہ. اب بڑے لوگوں کی طرف چل رہا ہوں. ہم چچا کو چچا ہو, آپ بھی آ کر کے بیان کیجئے. آ جاؤ. یاد ہے نا؟ ہاں چلیے. توحید یاد ہے؟ یاد ہو گیا نا؟ آ جاؤ بیٹا. جنت کے 8 دروازے ہیں, ان کا نام. ہاں چلو بولتے چلے جاؤ. نماز کا دروازہ, اسے بولو. نماز کا دروازہ, زکوٰۃ کا دروازہ, روزے کا دروازہ, جہاد کا دروازہ, والدین کی خدمت کا دروازہ. ٹھیک ہے. توبہ کرنے کا دروازہ, اور ذکر و اذکار کرنے کا دروازہ, بھروسہ کرنے کا دروازہ. اب بتاؤ پہلا کیا ہے؟ نماز کا دروازہ. کیا بیٹا؟ ادھر غور سے سنو. پہلا کیا ہے؟ نماز کا دروازہ. اور دوسرا کیا ہے؟ جہاد کا دروازہ. تیسرا ہے روزہ رکھنے کا دروازہ. روزہ رکھو گے تو اس کا بھی ایک دروازہ تیار ہے. صدقہ کرنے کا, زکوٰۃ دینے کا دروازہ ایک ہے, معلوم ہے نا؟ یہ چوتھا ہے. 5واں کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرنے کا دروازہ بھی موجود ہے. اور 6ٹھا ہے والدین کی خدمت کرنے کا بھی دروازہ ہے. والدین کی بات مانو گے, امی ابو کی بات مانو گے, تو اس کے لیے بھی اللہ نے ایک دروازہ بنا رکھا ہے. اور 7واں ہے ذکر و اذکار کرنا, جو ہم نماز کے بعد ذکر کرتے ہیں یا سونے کے وقت ذکر کرتے ہیں, چلتے پھرتے جو دعائیں پڑھتے رہتے ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں کس میں داخل ہے؟ ذکر میں داخل ہے. ذکر کرو گے, اللہ کو یاد کرو گے, تو اس کے لیے بھی ایک دروازہ موجود ہے, اس سے اللہ داخل کرے گا. اور 8واں دروازہ ہے توبہ و استغفار کرنا. گناہ کرنے کے بعد نادم ہونا, شرمندہ ہونا, اللہ سے توبہ کرنا کہ اللہ معاف کر دے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے بھی اللہ نے ایک دروازہ بنا رکھا ہے جس کا نام ہے توبہ کا دروازہ. سمجھ میں آ گئی بات ہے نا؟ تو یہ جنت کے 8 دروازے ہیں جن کے اندر یہ ساری کی ساری خوبیاں, یہ ساری کی ساری اچھائیاں پائی جائیں گی. یعنی نماز پڑھے گا, جہاد کرے گا, جہاد کا تو دور نہیں چھوڑیے, روزہ رکھے گا, صدقات و خیرات کرے گا, اللہ پر بھروسہ کرے گا, والدین کی خدمت کرے گا, ذکر و اذکار کرے گا, توبہ کرے گا, یہ ساری چیزیں اگر پائی گئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو جنت کے 8 دروازوں سے داخل کرے گا. کتنے؟
کس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ جو ہے جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہوگے؟ یہ خالی خاموش رہو، آپ لوگ بولو، کون تھے؟ ابو بکر صدیق تھے، صحیح؟ ہاں ماشاءاللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا تھا کہ ابو بکر، جب انہوں نے سوال کیا کہ کیا کوئی ایسا بھی آدمی ہے جو جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہوگا، تو نبی نے کیا کہا تھا کہ ہاں ابو بکر، مجھے امید ہے کہ تم ہو اور اللہ تم کو جنت کے 8 دروازوں سے داخل کرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ انشاءاللہ جنت کے 8 دروازے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہ ساری چیزیں کرتے ہیں تو یقینی طور پر جنت کے 8 دروازوں سے آسانی کے ساتھ داخل ہو سکتے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام اختتام کو پہنچا اور ہمارے پیارے پیارے بچوں نے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے، بچیوں نے اس میں شرکت کیا اور بہت ہی بہترین انداز میں جواب دیا۔ کچھ بچوں نے بہت ہی بہتر طریقے سے پیش کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں ان کو بھی انعام سے نواز دیا جائے، اور جو بچے بچتے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی گاہے بگاہے اگر ایسے ہی آپ لوگ بھی کریں گے تو آپ کے سامنے انعامات رکھا جائے گا۔ تو پہلے انعام کے مستحق انور بھائی کی بیٹی اقرا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آئیں اور 100 روپے انعام صدر صاحب کے ذریعے سے لے کر کے جائیں۔ سامنے بولو جزاک اللہ، ماشاء اللہ، اور محنت کیجئے تاکہ 100 نہیں اس سے زیادہ آگے ملے۔ پھر اس کے بعد بچوں میں سے الحمدللہ ریان نے بہت ہی اچھے انداز میں اپنا کردار ادا کیا ہے، جواب دیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ریان بھی آئیں اور اپنے انعام کو لے کر کے جائیں۔ آ بیٹا، ماشاء اللہ، بارک اللہ، اور محنت کیجئے اور بڑھنے کی کوشش کیجئے، اچھے انداز میں جواب دیجئے، جو بھی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں آپ ان کو پڑھیے، اور یہ جو پڑھایا گیا ہے اس کو آپ لکھ لیجئے، آئندہ ہفتے میں یاد کر کے آئیے، ایسا نہیں کہ آج جو پڑھے ہیں پھر بھلا دیں، ٹھیک ہے؟ چلیے اب انہی باتوں کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔